سورۃ الحجرات کی جو آیت ہے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے کہ جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کر دیا، یعنی ابو بکر اور عمر۔ ہائے ہائے ہائے، تسی امام بابے بزرگ مولوی لے کے بیٹھے ہو۔ شیخین کی بات ہو رہی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو پھر عبداللہ ابن ملیکہ کہتے ہیں ہوا یوں کہ بنو تمیم کا ایک وفد نبی علیہ السلام کو ملنے آیا۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو امیر لگا دیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو واپسی پہ ایک امیر ان کا مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں ان سے کمیونیکیشن امیر کے ذریعے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو لگایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو لگایا جائے۔ اس پہ حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا عمر میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں نا تم بیچ میں اپنی بات ڈال دیتے ہو اور میری رائے سے مخالفت کرتے ہو۔ حضور سے کچھ نہیں کہا انہوں نے آپس میں، بس اسی میں تھوڑی تلخ کلامی میں آواز بلند ہوگی، آیات نازل ہوگی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، دیکھیں خبر ہو تو بندہ توبہ بھی کر لے۔ رسول اللہ کی گستاخی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ نہیں سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انڈائریکٹ گستاخی۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، کیونکہ ان کے نانا کا واقعہ ہے حضرت ابو بکر کا، ان سے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو آواز ہی نہیں آتی تھی، اور آپ کئی بار کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اور یہ آیت مبارکہ آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جالیوں کے اوپر جو آیت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے قبر مبارک کے اعتبار سے جتنا اپنی زندگی میں تھا۔ آپ کی قبر کے سامنے آواز بلند کرنا بھی گناہ ہے۔ قبر تو خیر بہت بڑی بات ہے، بخاری میں ہے کہ مسجد نبوی شریف میں دو بندے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہوئی، حضرت عمر نے ان کو بلا کے کہا کدھر کیا ہے؟ حضرت عمر خلیفہ تھے، ان کا ہم طائف سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، نبی علیہ السلام کی مسجد میں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو مسجد میں نہیں ہے، یہ تو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بعد میں آ کے مین تو سی ویسے ولید بن عبد الملک کے دور میں، ورنہ حجرہ عائشہ جو ہے مسجد نبی کے بالکل ایڈجسنٹ تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا رسول اللہ کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی قابل احترام ہے، اور اسی کی کرالری ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر کسی بزرگ بابے کی تعلیم کو لے کے آنا وہ بھی بیڑا گرک کر دے گا، ایمان کا بدرجہ اولا کرے گا، کیونکہ ہمارے امام تو نبی علیہ السلام ہے۔ آپ کے علاوہ تو کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی میرا چلے، ان کے علاوہ تو کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ تو واقعی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے پہ کسی کی تعلیم نہ لی جائے، مقابلے پہ جو فیور میں وہ آپ جس سے مرضی لیں، وہ تو شیطان سے بھی آپ بے شک لیں۔ صحیح بخاری میں شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا کہ رات کو پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت میں معمور ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے توثیق کر دی کہ وہ ہے تو شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا، لیکن اس نے بات سچی بات کسی سے بھی ٹھیک ہو گئی۔